پاکستان کے اندر جب 7 ستمبر کو یہ قانون پاس ہوا کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، تو صرف اور صرف یہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ یہ کافر ہیں، بس یہ نہیں، بلکہ ان پر کچھ پابندیاں لگائی گئیں۔ اور آج ہم مسلمان اتنے اچھے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے قادیانی اس پابندی کو توڑ رہا ہوتا ہے اور ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خیر ہے، اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے نا، کون سا میرے ابے کے خلاف بات کر رہا ہے؟ میرے ابے کے خلاف بات کرتا میں نے تو دانت بھی توڑ دینے تھے۔ کوئی میری ماں کے خلاف بات کرے میں اس کے دانت توڑ کے رکھ دوں گا، لیکن وہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو کہتے ہیں خیر ہے کرتا رہے، کون سا میرے باپ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہمارا آج کل کے مسلمانوں کا مزاج ہے۔ مثال دینے لگا ہوں کہ قانون جب پاس ہوا تو قانون بنا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ مسلمانوں کے سامنے وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ چپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، اور کیا قانون بنا کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ کہتے ہیں مسجد اور ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اچھا، اور کیا قانون تھا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور یہ شعائر اسلام استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ شعائر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے قربانی کرتے ہیں، آپ چپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کے قریب ہی یہ گاؤں ہے کالے چک، وہاں پہ قادیانی قربانی کرتا ہے، مسلمان اس سے گوشت لے کے کھاتے ہیں، حالانکہ اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ وہ اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے تو حرام ہے۔ وہ اگرچہ کہے جس طرح آپ تکبیر پڑھتے ہیں جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، وہ کہے پھر بھی حرام ہے، کیونکہ وہ ہے ہی کافر، وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ کرتے ہیں اور مسلمان آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان کے سامنے اس کے باپ کے بارے میں کوئی بات کر دے تو جناب پھر وہ ایسا مشتعل ہو جاتا ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں اس وقت کھڑا کہاں پہ ہوں۔ آپ مجھ سے قسم اٹھا لیں کسی مسلمان کو دربار پہ جا کر دربار کے اندر قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہہ دیں فلانیا ٹینگیا تیرا ابا ہے جیسی، اس نے یہ نہیں دیکھنا میں کتنی بڑی جگہ پہ کھڑا ہوں، میرے پاس اللہ کے ولی کی قبر ہے، اس نے وہیں شروع ہو جانا ہے، تو آپ تیرا ابا بھی تیرا دادا بھی تیرا فلانا بھی ٹمکانا بھی نال دو مکے ٹھڈے بھی مار دے، میرا ہوتا ہے نا اس طرح۔ لیکن جب وہ اسلام کے خلاف کام کرتا ہے تو ہم چپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ جب یوم ختم نبوت منانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی قوم کو بتانا ہے کہ بھائیو اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی کافر تو پہلے سے ہی ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر قانون بن گیا کہ قادیانی باقاعدہ طور پر علیحدہ قوم علیحدہ کافر ان کو مان لیا گیا۔ اب یہ مسلمان نہیں کہلوا سکتے خود کو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے شعائر نہیں استعمال کر سکتے، یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ مسجد نہیں بنا سکتے، یہ قربانی نہیں کر سکتے، یہ حج نہیں کر سکتے، یہ عمرہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی بھی ایسا کام جو مسلمانوں کا ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ علیحدہ طور پہ کافر ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ سارا کچھ کرتے ہیں اور مسلمان آنکھیں بند کر کے دیکھتا رہتا ہے، کہتا ہے خیر ہے، کون سا میرے خلاف بات ہو رہی ہے؟ یہ اس کی عمل کی بات کر رہا ہوں نا، زبان سے تو نہیں ہم کہتے کہ خیر ہے اسلام کے خلاف بات کرتا رہے، زبان سے تو ہم نہیں کہتے بڑے سیانے، لیکن عمل یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کا اس وقت عمل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خیر ہے اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے کرتا رہے، لیکن اگر تو میرے باپ کے خلاف کرے گا پھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ آئیے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو دیکھیں ذرا، وہ کیا کرتے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، آپ نے تلوار چلائی اگلے بندے پر، اس نے وار کو خطا کر دیا، وار کو خالی جانے دیا اور اپنے اوپر نہیں لیا، پھر اس نے وار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے خالی جانے دیا، اپنے اوپر نہ لیا، پھر حضرت علی نے دھکا مارا، وہ نیچے گر گیا اور آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ آپ یہاں پہ بڑے آرام سے، چونکہ اس کے سینے پہ بیٹھے تھے وہ کر کچھ نہیں سکتا تھا، بڑے آرام سے یوں یہاں پہ تلوار رکھ کے پھیرنے لگے تھے، اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا آپ کے شکنجے میں آیا ہوا تھا اور آپ تلوار چلانے لگے تھے، جب اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا آپ اٹھ کے کھڑے کیوں ہو گئے، چھوڑ کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے چھوڑا، جب میں پہلے مارنے لگا تھا اللہ کے لیے، دین کو بچانے کے لیے مارنے لگا تھا، جب اس نے میرے چہرے پہ تھوکا میری ذات آ گئی درمیان میں اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں مار سکتا، میں ماروں گا تو دین کے لیے ماروں گا، اللہ کے لیے ماروں گا۔ تو آج کے مسلمان کو یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے جو امت کے اکابرین ہیں وہ ہمیں کیا بتا کے گئے کہ تم نے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑائی کرنی،
اپنے رب کے لیے کرنی ہے۔ کس کے لیے کرنی ہے؟ رب کے لیے کرنی ہے، دین کے لیے کرنی ہے، دین اسلام کو بچانے کے لیے کرنی ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو مرضی ہوتا رہے ہم چپ رہتے ہیں، لیکن جب بات آ جائے ہمارے اپنے خاندان پہ تو جناب ہم جو ہے وہ اس طرح مشتعل ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوتا کون ہے اس طرح کرنے والا، یہ ہے کون بھلا میرے خاندان کے بارے بات کر